نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اس جمعہ آپ کی خدمت میں دو عنوان پر مذاکرہ کرنا ہے۔ پہلا، رؤیت ہلال اور ہماری غفلت، اور دوسرا روزہ۔ روزے کے عنوان سے تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے: روزے کی فرضیت، روزے کے فضائل، اور روزے کے اندر ہماری سستی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، رؤیت ہلال اور ہماری غفلت، یعنی چاند کا ثبوت، چاند کا دیکھنا اور ہماری اس سلسلے میں کوتاہی۔ مسند امام ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں، امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک حدیث نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تاریخوں کو اتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے جتنے اہتمام دوسرے مہینوں کی تاریخوں میں نہیں فرماتے۔ جتنے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے تاریخوں کو آپ یاد رکھتے تھے، اتنا اہتمام دوسرے مہینوں کے
اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنے کا آپ نہیں فرماتے۔ پھر آگے فرماتی ہیں اگر آپ کو چاند دکھ جاتا تو روزہ رکھتے تھے۔ فَإِنْ غَمَّ عَدَّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ صَامَ، اگر بادل آ گیا اور جس کی وجہ سے 29ویں تاریخ کو چاند نہیں دکھا تو آپ اس مہینے کے 30 دن مکمل کر لیتے، پھر اگلے دن سے روزہ شروع فرما دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں 2 مسئلے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیارے نبی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج کتنی ہم سے بھول ہو گئی ہے کہ چھوٹی رات رہنے دے یا بڑی رات رہنے دے، امام صاحب کو پوچھ لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور امام صاحب بھی انہی جیسا ہے تو یہ کہہ دیں گے ارے بھائی مجھے بھی پتہ نہیں کہ آج کتنی تاریخ ہے۔ آج غیروں نے ہمارے اوپر اتنا غلبہ کیا کہ ہم سے تاریخ بھی چھین لیا، تاریخ بھی چھین لیا۔ کاپیوں میں، تحریروں میں تو چھوڑیے، ہمارے ذہن سے بھی نکال دیا۔ آج کتنی تاریخ ہے کسی کو پتہ نہیں، بس ہنگامہ ہوگا اس دن، اور جو سال میں 1 مرتبہ آیا ہے وہی ہنگامہ کرے گا۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تاریخوں کو اہتمام سے یاد رکھتے، کیوں؟ تاکہ رمضان المبارک کی آمد کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی کا شکار ہو جائیں اور رمضان آ جائے اور پتہ ہی نہ چلے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے، جب 29ویں تاریخ ہوتی تو آپ چاند دیکھتے، چاند دکھ جاتا تو آپ روزہ شروع فرما دیتے تھے۔ اور فَإِنْ غَمَّ عَدَّ ثَلَاثِينَ، اگر بادل آ گیا آسمان پر اور چاند نہیں دکھا تو آپ اس مہینے کے 30 دن مکمل کرتے اور اگلے دن سے روزہ شروع کر دیتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، اور امام مسلم نے بھی حدیث نقل کیا ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب تمہیں 29 کو چاند دکھ جائے تو روزہ رکھ لو، اور اگر 29 کو چاند نہ دکھے تو خود بھی حرارت میں، امام کو بھی حرارت میں، اور مصلیوں کو بھی حرارت میں مت رکھو۔ کتنی صاف حدیث ہے یہ، بتائیں، اور کتنی پریشانی ہو جاتی ہے اس رات میں۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات میں یہ ہنگامہ ہونا ضروری ہے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، پوری پریشانی ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ خود بھی ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا، پڑھنے والے کو بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ اس سے صاف حکم کہاں آئے گا بتائیں؟ کیا پیارے نبی نے فرمایا دوربین لگا کے دیکھو؟ اس بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، فَإِنْ غَمَّ عَدَّ ثَلَاثِينَ، اگر 29 کو چاند نہیں دکھا، اور غمہ کے معنی آتے بادل آ گیا، تو تم کو واویلا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب نماز کیوں نہیں تم کرے لاسٹ میں 1 گھنٹہ رکھنا چاہیے لیٹ، کئی کو ہمیں لڑنے کو موقع ملے گا، بیکار بات۔ جس بات کو شریعت نے نہیں بیان کیا اس میں خامخواہ سختی برتنا یہ شریعت کو اجازت نہیں دیتی ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو پیارے نبی کہتے تھے، اور معلوم ہے آپ کو چاند کے سلسلے میں کم سے کم 20-25 حدیثیں ہیں، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو، فون لگاؤ، ادھر پوچھو ادھر پوچھو، نہیں۔ 29 تاریخ ہے، چاند دیکھو، نہیں دکھا۔ کیوں نہیں دکھا؟ اور کیوں نہیں دکھتا آپ کو معلوم ہے؟ بادل آ جاتا ہے، تو حدیث میں لفظ بادل کا تذکرہ ہے۔ تو اب تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 30 دن مکمل کر لو اور اگلے دن سے روزہ شروع کر دینے کا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب امام صاحب نے اعلان نہیں کیا نا، تو بھی زبردستی یہاں مشورہ کر کے 1 گھنٹہ لیٹ کرو۔ 2 دن ہمیں آنے والے، تیسرے دن سے تم جو کرنا ہے کرو، لیکن 2 ہی دن کے ہم مسلی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایسی سختی ہے جس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنا ہے، چاند دکھ گیا الحمدللہ، کل سے رمضان ہے۔ چاند نہیں دکھا تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس مہینے کے 30 دن مکمل کر لیجئے اور اگلے دن سے روزہ رکھیے۔ کیا بولتا ہوں، اتنے بیانات ہوتے ہیں پھر بھی دماغ میں بات نہیں اترتی۔ اب ایک صاحب کہنے لگے مولانا رمضان کب سے ہے؟ مولا آج ہی سے رکھ لو۔ مجھے کیا، میرے باپ کو پتہ نہیں؟ اور آگے چلیے، اللہ معاف فرمائے، نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب رمضان ہوگا۔ اگر پتہ چلتا تو خود پیارے نبی کے زمانے میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، اگلے دن شام میں مشورہ یہ ہوا کہ رمضان نہیں، لیکن ایک دیہات کا آدمی قسم کھایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ پیارے نبی نے حکم لگایا صبح میں کہ دیکھو بلال، اعلان کر دو آج کا دن رمضان کا ہے، جو اب تک کھانا نہیں کھائے وہ روزہ رکھیں۔ سمجھ میں آیا واقعہ؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ ارے بات، ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ عالم الغیب کی صفت اللہ کو ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان آ جاتا ہے اور پیارے نبی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تب وہ ہنگامہ، امام صاحب نے ایک تراویح چھڑا دیا، امام صاحب کو مارو اور یہ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت بلال کو صرف اتنا کہا گیا کہ بلال اعلان کر دو رمضان شروع ہو چکا ہے، جو نہیں کھائے ہیں وہ روزے کی نیت کر لیں، جو کھا لے ہیں آؤٹ ہو گیا، رمضان کے بعد وہ 1 روزہ رکھ لیں گے، بس ختم۔ بتاؤ کتنی شریعت آسان ہے، شریعت کتنی آسان ہے۔ اور قسم خدا کی فقہا نے لکھا ہے یہ جو 1 روزہ اس کا چھوٹ گیا ہے، بعد میں جب رکھے گا پروردگار اس کے رکھنے پر ویسا ہی ثواب دے گا جیسا کہ رمضان کے رکھنے پر دیتا ہے۔ تو شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے اور اتنا بیان ہو رہا ہے، پھر بھی دیکھیے گا آپ کیوں۔ مسئلہ یہ ہے جو ہنگامہ کرتا ہے نا وہ آج بھی نہیں ہے، وہ آئیں گے لاسٹ میں، ان کو پتہ ہی نہیں بیان کیا ہوا، بس ایسے ہی ہے وہ۔ صاف شریعت کا حکم موجود ہے اور بلا وجہ خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان، اور جب رمضان آ جائے گا تو ان غائب ہو جائے گا۔ یہ میرے دوستو یہ کمیاں ہیں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں میں، اعتراض کیوں کروں گا؟ مجھے خود معلوم ہے میرے پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی ہے، ناک میں گندگی بھری ہوئی ہے، آنکھ سوتا ہوں تو کناروں پہ جو ہے گندگیاں آ جاتی ہیں، کان میں میلے بھرے ہوئے ہیں، بدن میں صابن نہ لگاؤں تو بدبو آ جائیں گی، میں کیوں اپنے آپ کو بڑا کروں؟ لیکن امت کے اندر یہ برائیاں ہیں، جہاں شریعت نے نہیں کہا سختی کرنے کی وہاں خواہ سختی۔ ہاں ایک حدیث ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر تمہارے شہر میں نہیں دکھا تو قریب والوں سے ذرا پوچھ لو قریب والوں سے، وہ بھی نہیں کہ اب پاکستان میں تم فون لگائے اور سعودی کو فون لگائے، اب کتنے آئیں گے، مولوی صاحب سعودی میں ہو گیا ہے، ایسے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے کسی کو بھیجا تھا فارس کی طرف غالباً،
وہاں انہوں نے روزہ رکھا چاند دیکھ کر کے. جب مدینہ آئے تو لوگوں سے معلوم ہوا کہ انہوں نے روزہ ایک دن بعد سے رکھا ہے. روزہ انہوں نے ایک دن. ایسا کیوں؟ ہم نے تو چاند دیکھنا ہے وہاں پر. کیا دیکھیے مسئلے کا حل سب شریعتوں میں موجود ہے. اس وقت کے امیر نے فیصلہ کیا تمہاری رویت تمہارے لیے، میری رویت میرے لیے. تم نے دیکھا، سعودی والے نے دیکھا، اس کے لیے وہ، میرے لیے میرا. یہ مسئلہ کب ہے؟ جب مطلع دو ہو جائے. مطلع کا مطلب ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے نکلنے میں جب فرق ہو جائے تو پھر اس کا دیکھنا ہمارے لیے اعتبار نہیں. جیسے کہ وہاں پر 12 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں پہ 36 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں پہ 8 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں پہ 6 گھنٹے کا فرق ہے. یہ فرق جہاں پہ بھی ہوگا اس کی دکھائی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہاں جہاں پہ فرق نہیں ہے، جیسے کہ کولہاپور ہے، بیلگام ہے، بمبئی ہے، یہ قریب کے علاقے ہیں، تو اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں صحیح طور پہ اطلاع مل جاتی ہے تو اب ہمارے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. شریعت نے چاند کے ثبوت کے لیے 3 راستے بتائے ہیں. 3 کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ چاند کو خود دیکھ لیا جائے. یاد رکھیے گا، چوتھا طریقہ اس میں ہنگامہ نہیں ہے اور میٹنگ نہیں ہے. اور میں اعلان کرتا ہوں ایسا اپنے وقت ہی پہ ہوگا. اور یہ عمل بھی قرآن و حدیث کے موافق ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. بلا وجہ کہ خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان. ایک جگہ سے فون آیا پچھلے ہی سال، مولانا ہم لوگ تراویح پڑھ لیے، چاند نہیں ہوا تھا. میں نے کہا کون سا حرام کام کر لیے؟ تو ارے نفل ہو جائے گا. کون سا حرام کام ہو گیا؟ 20 رکعت تم ایسے پڑھتے نہیں تھے، آج پڑھ لیے، یہ مشکل ہو گیا کیا تمہارے لیے؟ عجیب بات ہے. تو کون سا حرام کام ہو گیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے 20 رکعت تراویح جماعت سے ہوئی اور نفل ہوئی. ایسی بات ہے. چاند کو خود دیکھ لیا جائے ایک شکل. دوسری شکل یہ ہے چاند نہیں دکھا لیکن شرعی عدالتوں میں امیر قاضی کے پاس، علماء محققین کے پاس گواہوں کے ذریعے بات طے ہو گیا کہ چاند دوسرے علاقے میں دکھا جا چکا ہے، تو اب چاند کا ثبوت ہو جائے گا. دوسرے علاقے سے مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا، جہاں کا مطلع ایک ہو. اور اگر یہ دونوں چیز نہیں پائی گئی تو شریعت کہتا اب خاموش ہو جاؤ، جا کے گھر میں سو جاؤ، 30 تاریخ مکمل کرو، اگلے تاریخ سے روزہ رکھو. بس یہ 3 طریقے ہیں چاند کے ثبوت کے لیے. چاند کے عنوان پر اتنی مختصر سی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 29 کو چاند دیکھیں گے، یہ نبی کا سنت. یہ کام نہیں ہوگا ان سے. کون دیکھتا ہے ذرا بتاؤ؟ چاند دیکھنے کا تو اہتمام کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں لڑنے کا اہتمام ہوتا ہے. نماز کو 1 گھنٹہ بعد کریں گے، میٹنگاں کریں گے، خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے، یہ سب ہوگا. لیکن چاند دیکھا تھا تو بھائی کہاں مولوی صاحب بھول ہی گیا میں. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے کہ چاند کو دیکھا جائے. چاند کو دیکھا جائے تو چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں. اور کب دیکھیں گے اب یہ بھی میں ہی بتاؤں، کیونکہ غفلت ہو گئی نا. آج کتنی تاریخ ہے کسی کو پتہ نہیں. 17 تاریخ کو شام میں چاند دیکھیں گے، 29ویں تاریخ ہو جائے گی. 17 تاریخ کو 29ویں تاریخ ہوگی اور اس دن آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. نہیں دکھا یا کہیں سے معتبر خبر نہیں آئی تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. 18 تاریخ کو ہم گزار لیں گے اور 19 سے ہمارا روزہ ہے اور 18 کی شام میں ہماری تراویح ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو روزہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، روزہ کے سلسلے میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. مختصر انداز میں رکھ دی جائے. روزہ کی فرضیت، دوسری بات روزہ کے فضائل، اور تیسری بات ہماری کوتاہی. روزہ کی فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے
اور انکار کرنے والا کافر ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ روزہ کی فرضیت فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، قرآن نے حکم سنا دیا ہے جب رمضان آ گیا اور جس نے رمضان کو پا لیا فلیصمہ، آرڈر سنایا جا رہا اب روزہ رکھ لو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس امت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب امتوں پر روزہ کی فرضیت رہی ہے۔ ہاں ان کے طور طریقہ الگ ہوں گے، ان کے اندر کچھ قیودات الگ ہوں گے، ان کے دن بھی الگ ہوں گے، رمضان نہیں ہے ان کے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ولادت عیسیٰ کے یوم میں فرض تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دن الگ ہو سکتے ہیں، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن روزے کی فرضیت ساری امتوں پر رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 18 مہینے کے بعد روزہ فرض ہوا، گویا ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا۔ اس سے پہلے بعض علماء فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ فرض تھا جو ہم محرم میں رکھتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے۔ تو چاہے اس امت پر پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہو یا ایام 20 کے روزہ فرض ہو، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو وہ دونوں روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی اور مستحب یا سنت پر آ کے رک گئی۔ اب رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہوا۔ دوسری بات روزے کے فضائل۔ روزے کے فضائل تو ایسی بات ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس پر بیان مختلف موقعوں پہ ہوتا رہتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ کم سے کم سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جس سے روزے کی فرضیت ثابت اور اہمیت اور اس کے فضائل ثابت ہوتی ہیں۔ میں 2-3 حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے، ان کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں، 60 سال کا گناہ، 70 سال کا گناہ، 50 سال کا گناہ، 40 سال کا گناہ، پروردگار ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 2 شرط ہے، ایک ایمان ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، احتساب، ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کیا ہے اور وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ قرآن میں نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جس میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اور وہ اللہ کا حکم قرآن میں نہ ہو،
تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور اگر قرآن میں ہے تو پھر اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، کہتے ہیں کہ ابن آدم کا جتنا بھی عمل ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیر و خیرات ہے، یہ سارے اعمال کے ثواب متعین ہیں۔ کتنا ہے؟ 700 گنا تک، 10 سے لے کر کے 700 گنے تک۔ اگر کسی بندے کے اندر اخلاص زیادہ ہے تو 700 گنا تک، کم ہے تو اس سے کم، اور کم ہے تو اس سے کم، یہ ہوتے 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 10 گنے تک۔ آگے فرماتے الا الصوم، مگر روزہ انہوں نے میرے لیے رکھا ہے، انا اجزی بہی، تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں اللہ کا یہ کہنا کہ سب عمل پر 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، اور روزے پہ میں خود دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ثواب شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے کہ کل قیامت کی دن روزہ ڈھال بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ، اس نے بھوکا رہا، پیاسا رہا، گرمی کی شدت میں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک اس میں سے آیا کیا کہ 36 سال کے بعد سب سے بڑا رمضان۔ میں نے کہا کم وقت تو سوچا بھی تو یہی سوچا، بتائیے لوگوں کی سوچ اس میں سے آیا ہے 36 سال کے بعد سب سے بڑا رمضان ابھی آیا ہے۔ دیکھیے لوگ کی سوچ، یہ بھی سوچ سکتا تھا اتنی لمبی روزے ہیں، اتنی دیر عبادت میں رہے گا اور زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ سوچ نہیں ہے، لوگوں کی سوچ مختلف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ مسند احمد میں ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی کل قیامت کے دن روزے دار کو روزہ جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ میرے دوستو، کتنی بڑی بشارت ہے، قربان جانیے اس روزے پر۔ آدمی اتنی پریشان جہنم سے بچنے ہی کے لیے تو کرتا ہے، مغفرت کے لیے ہی تو کرتا ہے۔ کیا وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا ہے، کیا اس کو یقین نہیں؟ بخاری سے بھی کوئی بڑی کتاب ہے؟ بخاری کے کتاب الصوم میں یہ حدیث ہے، الصوم جنہ، روزہ آر بن جائے گا۔ بلکہ مفسرین اور محدثین نے شرح کی ہے کہ روزہ دیوار ہو جائے گا، اور جب تک روزے دار کی شفاعت نہیں کرا لے گا، فرشتوں کو راستہ نہیں دے گا اس کو جہنم میں ڈالنے کا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں شفاعت کریں گے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ مجال نہیں فرشتوں کو دیوار کو توڑ کے آگے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ روزے کو اتنی قوت دیں گے، روزے کو جسم دیں گے، اور وہ جہنم اور اس روزے دار کے درمیان دیوار بن جائے گا، اور اس کو نہیں گرنے دیں گے اس میں۔ اور اللہ سے کہیں گے اللہ، اس نے بھوکا کیوں رہا تھا؟ کیا گھر میں کھانے نہیں تھے؟ 10 آئٹم ان کے فریج میں رکھا ہوا تھا، یہ پیاسا کیوں رہا تھا؟ بہترین چیزیں ان کے شہر میں مل رہے تھے، بیوی سے کیوں دور رہا تھا اللہ؟ صرف روزے کی وجہ سے، آپ کے حکم کے لیے۔ اللہ کو جلال آئے گا اور اللہ کہیں گے فرشتے جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو۔ میرے دوستو، کتنی بڑی نعمت، مر مٹنا چاہیے ان روزوں پر، لیکن اسی جگہ چند بے غیرت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ چند بیماریوں کا بہانہ بنا کر کے اتنی عظیم الشان عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں اللہ رکھنے نہیں دیتا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا، یہ منحوس جہنم میں جانا ہے۔ تو مقدر نے کچھ فیصلہ ایسا کر رکھا ہے، یہ روزہ رکھے گا نہیں، روزہ سفارش کرے گا نہیں، اور یہ جنت میں جائے گا نہیں۔ تو جو گھر میں چھپ کر کھاتے ہیں،
وہ تنہائی میں جا کر کے سوچ لیں کہ وہ رکھ کے کمال نہیں کر رہا، روزہ چھوڑ کے کمال نہیں کر رہا ہے، روزہ چھوڑ کے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ دیا پوری زندگی روزہ رکھ لے گا، پوری زندگی روزہ رکھ لے گا۔ سمجھیے میرے دوستو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک روزہ کو چھوڑ دیا پوری زندگی روزہ رکھ لے گا، اس روزے کا ثواب اس روزے کے بقدر نہیں ہوگا۔ پھر بھی غفلت کا شکار، کیا ہوا ہے تو بخار، تو موت تیری تو نہیں آ رہی تھی، سردی کی وجہ سے۔ میرے دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے سے بہانے کی وجہ سے روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اگر اس کے دل میں روزے کی فرضیت نہ ہو تو ان کا ایمان بھی چلا جائے گا، کیونکہ روزہ فرض ہے اور قرآن سے ثابت ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ اہمیت نہیں رہی، اور کچھ لوگوں کے دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ چلیے بیمار ہی ہو گئے آپ، حالانکہ بیمار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ڈاکٹر کی تحقیق بھی سناتا ہوں، اگر آپ اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ڈاکٹر کی تحقیق سناؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفس جو ہے نا حرام خور بن چکا ہے، حراموں کی لذت اس کے رگ و ریشے میں بھری ہوئی ہے، یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جس جانور کو اس کھیت سے کھانے کی عادت ہو، اس کھیت سے کھانے کی عادت ہو، کبھی ادھر منہ مارنے کی کبھی ادھر منہ مارنے کی عادت ہو، اس کو باندھ دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کو۔ اس کی نفس حرام کاریوں کی وجہ سے آزاد ہو چکا ہے، رمضان میں باندھے گا یہ برداشت نہیں کرتا ہے، باہر نہیں کھائے گا۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، روڈوں پہ کم بختوں کو میں پان کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کم بختوں کو موت نہیں آئے گی؟ بیڑیاں پیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کو۔ اسے تو امام احمد فرماتے ہیں ان نالائکوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نماز جنازہ مت پڑھو۔ جس کو خدا کی پرواہ نہیں، اس گدھوں کو کیا پرواہ کریں گے ہم؟ سمجھ میں نہیں آتی بات، مر جائیں گے۔ شکاگو کا سب سے بڑا یونیورسٹی جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس پر ہے، ابھی بھی اس کے میرے پاس اقتباسات موجود ہیں، شک ہو تو دیکھ لینا۔ اور شک ہوگا جس کو حدیث نہیں معلوم اور قرآن کی بات نہیں معلوم، وہ ان یونیورسٹیوں کی بات کو کیا معلوم ہوگا کرے گا؟ اور یہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ہر حرام کام کو کر دیتا ہے۔ انہوں نے تحقیقی جائزہ کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم بوڑھوں کا جوان کے لیول پہ آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے واہ بھائی واہ، تعجب کی بات ہے، کیا بات بتا دی ہے آپ نے؟ یہ کتاب رکھی ہے نا، اس میں بھی انہوں نے اس کی ایک اقتباس کو ذکر کیا ہے، دیکھ لیجیے گا اس میں۔ اور امریکہ سب سے بڑا ملک کہتے ہیں نا، وہیں کے ایک ڈاکٹر گیسوا نے اس تحقیق کو لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے، جو لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کے 99 نہیں 100% بیماری سے آدمی بچ جاتا ہے، لیکن اس کو تو لذت اور حرام کاریوں سے فرصت کہاں ہے؟ پڑھ کے سناؤ، آپ کو میری بات پہ بھی شک ہو جاتا ہے۔
دیکھیے اس میں اردو الفاظ ہے، جہاں سمجھ میں آنا بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ مارگولیس نے اپنے کیمیائی تجربات سے جو سب سے اہم نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ کا خیال ہے کہ روزہ اور فاقہ انسان کے لیے مضر ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کی قطعی رائے ہے، یعنی یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرا پکی بات یہ ہے، فاقہ اور روزہ انسان کے لیے مضر نہیں بلکہ سود مند اور نفع بخش ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ روزہ سے فاسد جسمانی مادہ جل جاتا ہے، بعض اعضاء میں بظاہر کم طاقتی ضرور پیدا ہو جاتی ہے مگر وہ مضر نہیں۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے ذیباطیس کے مرض میں بھی روزہ کے مفید اثرات اہل طب عرصہ سے مانتے چلے آئے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں کہ یہ پٹھوں کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، حواس میں تیزی، ذکاوت میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ داروں کی سماعت اور بصارت یعنی دیکھنے اور سننے میں دونوں قابل ذکر طور پر تیز ہو جاتی ہے۔ جسم کے جلد یعنی چمڑے اور گودا بچوں کے جلد کی طرح چکنی اور صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے آگے نئی تحقیق ان کی پیش کی گئی ہے۔ تو جو لوگ ڈاکٹر کے پجاری ہیں وہ ڈاکٹر کی بھی تو کم سے کم بات مانیں۔ مسئلہ یہ ہے یہ ڈاکٹر کی بھی بات نہیں مانتے ہیں، یہ اپنے حرام لذتوں کو ایٹھنے کے چکر میں اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ یاد رکھیے روزہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس بندے نے ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، پیارے نبی نے فرمایا پوری زندگی یہ روزہ رکھے گا، اس روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ آج بہانے ہو رہے ہیں، سردیوں کے بہانے سے، پیٹ کی بیماری سے ایک بندے نے اس لیے روزہ چھوڑ دیا کہ اس کو جو ہے نا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، یہ کم ہوا، اس کے پورے آنگ میں درد ہونا تھا، پھر سمجھ میں آتا تھا ان کو۔ علماء نے لکھا ہے روزہ اسی وقت چھوڑا جا سکتا ہے جبکہ موت کا خطرہ ہو، حرام لذتوں کو ایٹھنے کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیے خدا کی قسم بہت ہی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، روزہ انہی کو لگتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، روزہ انہی کو لگتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، جو شریعت اور سنت کے موافق روزہ رکھتا ہے پروردگار ان سے روزے کی تکلیف کو ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے گھر کے اندر بھی روزہ کا فضا بنائے۔ جو نالائق روزہ چھوڑ کر کے یوں بدمستیوں میں لگے رہتے ہیں ان کو سمجھائیں روزہ عظیم الشان عبادت ہے، اور اس عظیم الشان عبادت کو بغیر رکھے ہوئے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا ایک حدیث میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ نہیں رکھے گا اسلام کی بنیاد نہیں رہ سکتی ہے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا جہنم میں تو جائے گا ہی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اکابرین کی تحقیق یہ ہے اس کے دل سے ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ایمان لے لیا گیا تو دوبارہ جنت میں جانے کا چانس بھی ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ یوں نہیں بول رہا ہوں، دل میں جگہ دیجیے اس بات کو، روزہ چھوڑنے والوں کو دل سے ایمان بھی نکال لیا جاتا ہے۔ اور جب یہ حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کے دل میں رائی دانے کے بقدر بھی ایمان ہے جہنم سے نکال لو، اس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر بھی نہیں رہے گا، رائی کے دانے کے بقدر بھی نہیں رہے گا۔ ان کمبختوں کو کون سمجھائے؟ پان کھا کے گھومتے ہیں، ان کو پان سے الرجی نہیں ہے، بیڑی پورے ڈاکٹر کی تحقیق ہے، ہر پڑیا پہ لکھا ہوا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے، پھر بھی یہ کرتا ہے، پھر بھی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، رمضان کے عظیم الشان مہینوں کو پامال کرتا ہے۔
جس سے بچنا چاہیے اس سے بچتا نہیں۔ میرے دوستو، دل میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی وجہ نہیں رمضان المبارک کو روزہ چھوڑنے کی۔ صرف 3 حضرات کے متعلق ابو داؤد شریف کے اندر حدیثیں ہیں کہ یہ 3 آدمی رمضان کے روزے کو قضا کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیں۔ ان 3 میں سے ایک تو حاملہ عورت ہے کہ جو روزہ رکھے گی تو حمل کے خشک ہونے کا ڈر ہے، اور دودھ پلانے والی عورت، ابھی چھوٹا بچہ اس کو دوسری دودھ دے نہیں سکتے ہیں، اور عورت کے پاس دودھ بھی نہیں، کھانا بند کر دے گا دودھ خشک ہو جائے گا، اور دوسرا انتظام بھی نہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا بچے کی جان کو بچانے کے لیے تم روزہ بھی مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ اس میں بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض عورتوں کو دودھ اچھا خاصا ہوتا ہے، یا بعض عورتوں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو پاؤڈر یا پھر دوسرے چیزیں دی جا سکتی ہے، ان کے لیے بہانہ نہیں بنے گا۔ اور تیسرے شخص جس کو روزہ رکھنے سے موت کا اندیشہ ہو، جان کا خطرہ ہو، عضو کا خطرہ ہو، ایسے آدمی کے لیے سردی ہو گئی تو سردی میں کون سی موت آ جاتی ہے، اور نہ معلوم سر میں درد ہو گیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ تیرے تو پورے سال سر میں درد رہتا ہے، اور درد تو اب نہیں، قیامت میں تیرے پورے جسم کے اندر درد رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سبھی حضرات کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی اتنی عظیم الشان روزہ چند غلطیوں کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بیان ہم اگلے جمعہ کریں گے، اور سحری اور افطاری ان باتوں کا مذاکرہ اگلے جمعہ ہوگا۔ 2 چھوٹے اعلان ہیں۔ اسکول کھلنے والے ہیں، مکتب شروع ہو جائے گا، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جس تاریخ سے اسکول شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ مکتب شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کچھ آگے اور ادھر ادھر صفائی کرنا ہے عشاء کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ سامنے وہ کنکر بھی ڈالیں گے، کمیٹی سے مشورہ کر لیں۔ جو حضرات، ایک اور بننے کا موقع ہے، مسجد بن رہی ہے اور ہم کو بننے کا موقع ہے، جو حضرات ابھی تک کچھ نہیں دیے وہ بھی دے دیں، اور جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ میرا جان بھی تھوڑا لگ جائے کہ میں انشاءاللہ کنکریٹ اٹھاؤں گا یا صفائی کر دوں گا، بہت سارا کوڑا کرکٹ ہے تو انشاءاللہ میں ساتھ دوں گا، تو کمیٹی سے مل کر کے عشاء بعد انشاءاللہ وہ نظم رکھا جائے گا، پوری مسجد کی صفائی ہوگی، وہ صفائی کر کے وہ نیچے کنکریٹ ڈالا جائے گا جہاں تک بھی ہو سکے گا، اور نل وغیرہ بھی فٹنگ ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو حضرات نے اس مسجد کے لیے بلکہ کسی بھی دینی شعبوں میں جان کے ذریعے مال کے ذریعے مدد فرمائی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ، اور رمضان کا چاند آپ 17 تاریخ کو دیکھیں گے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آزو بازو کے جو شہر ہیں ان سے فون کیا جائے گا، معلوم ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا نماز پڑھ کے ہم گھر میں جا کے سوئیں گے۔ آگے کا سفر پورے کرو، جگہ خالی آگے۔